بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے، جو ہم موضوع ہے، وہ بیسیکلی ان معاملات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سکیم کے تحت دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، مگر ہمیں اس چیز کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاملات گو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو میں یہ حقیقت آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو سکیم ہے اس میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بہت لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے، کیونکہ اس ذات عظیم کے جو معاملات ہیں وہ بہت پری پلانڈ، ٹرانسپیرنٹ اور ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام والا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے جس کا کہ قرآن پاک میں ہماری مقدس کتاب میں ذکر ہے، اس پر ہی غور کر لیں تو یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طے کردہ ٹارگٹ تک بہت پری پلانڈ طریقے سے پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے اور دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا، مگر آپ نے کیا کیا کہ چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں موجود ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو تک نہیں آنے دی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ خوشبو کیوں نہیں آنے دی، کیا وجہ تھی کہ باپ تک خوشبو نہیں آنے دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ ہے، خوشبو آ گئی تو رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا جاتا کہ یہ سارا چکر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کے لیے ہے تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے کہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے در حقیقت اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی ڈیسائیڈڈ سکیم میں مددگار بن رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے کنویں میں دھکا دے دو، دوسرا کہتا کہ مجھے کنویں میں دھکا دے دو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں سے بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، اور ساتھ بتا دیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کیا کہا
بچ جانے والے سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر چونکہ یوسف علیہ السلام کو مناسب وقت تک جیل میں رکھنا مقصود تھا، مناسب وقت تک جیل میں رکھنے کی سکیم پری پلانڈ، ویل ڈیفائنڈ اور ڈیسائیڈڈ تھی، تو پھر کیا کیا کہ اس شخص کو شیطان نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر والا واقعہ ہی بھلا دیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ منظور نہیں تھا، رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں سوالی بن کر جائیں۔ اب رب کی سکیم میں کیا تھا؟ رب کی سکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کرانا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے جب انہیں بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی این آر او کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور زلیخا نے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا۔ پھر قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔